نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. گناہوں کے نقصانات پر بات چل رہی ہے کہ گناہ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ انسان کے ایمان کو ہوتا ہے کہ یہ گناہ اپنے اندر ایسی سمیت، ایسا زہریلا پن رکھتا ہے کہ جو ایمان کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے. اگر انسان توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر کمزور ہوتے ہوتے ایمان ایسے نہج پر آ جاتا ہے کہ کوئی ایک جھونکا اس ایمان کے درخت کو گرا دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے. اس لیے کبھی گناہ کے معاملے میں انسان کو دلیر نہیں ہونا چاہیے، بہادر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آزمائش نہ آ جائے، امتحان نہ آ جائے. ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو آزمائش اور امتحان انسان کے اوپر آتا ہے یا دنیا کے اندر جو کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے، پتہ نہیں کیوں مصیبت آ گئی، ہم نے تو کوئی غلطی کی نہیں تھی. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں جو مصیبت آتی ہے، وہ تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو یعفو عن کثیر ہے، وہ تو اکثر درگزر کرتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے. اور مہلت وہ رب اس لیے نہیں دیتا کہ تم گناہ پر گناہ کیے جاؤ، اس لیے مہلت نہیں دیتا. وہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے. ہم اس مہلت کو ناجائز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ گناہ کے بعد کوئی پکڑ تو ہوئی نہیں، کوئی سزا تو ہوئی نہیں، تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، پھر بار بار وہی گناہ، بار بار وہی گناہ. اور یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے کہ گناہ کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب کرے، پھر گناہ کا ارتکاب کرے. تو گویا اس کی طبیعت نجاست اور غلاظت سے مانوس ہے. گناہ تو نجاست ہے، غلاظت ہے، اس کی طبیعت اس نجاست اور غلاظت سے مانوس ہے، اور اس کی طبیعت پاکیزگی اور طہارت کی طرف نہیں آتی. اور وہ پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ وہ پکی سچی توبہ ہے. وہ انسان کے باطن کا غسل ہے، اس کے روح اور قلب کا غسل ہے، اور اس کا ذریعہ یہ توبہ ہے. تو اس سے انسان کی طبیعت کی لطافت اور خباثت کا پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور الزام بھی دوسروں کو دے دیتا ہے، گناہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا. پھر گناہ کی مثال یہ ہے جیسے خارش کا مریض ہوتا ہے کہ اگر اس خارش کی جگہ پر وہ نہ کھجائے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، تو ایسے مریض کے جلدی صحت یاب ہونے کی امید ہوتی ہے. لیکن اگر خارش کا مریض کھجاتا چلا جائے، وہ کھجلی کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی مثال گناہ کی ہے کہ انسان کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ کر لے، ایک دفعہ کر لے، پھر توبہ کر لینا. وہ ایک دفعہ کا جو کرنا ہے وہ دل کا روگ بن جاتا ہے، وہ اس گناہ کی جڑ کو مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ کی جڑوں کی آبیاری کی ہے.
اسے طاقت پہنچائی ہے، اسے غذا پہنچائی ہے، وہ گناہ کیسے جائے گا؟ اس کی تو جڑ کو کمزور کرنا چاہیے تھا نا، اور اس کے کمزور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ مخالفت کرتا۔ شرارت تو نفس کے اندر بھی موجود ہے اور شیطان بھی دشمن ہے، تو دو دشمنوں سے واسطہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی صلاحیت دی ہے کہ جہاں یہ ایک دفعہ یہ کہتا ہے کہ جا، اپنے نفس سے کہتا ہے جا میں نے گناہ نہیں کرنا، تو نفس کی مجال ہے کہ اس سے گناہ کروا دے، شیطان کی مجال ہے کہ اس سے گناہ کروا دے۔ جب گناہ کرتا ہے اپنی شامت اعمال سے کرتا ہے، اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ بس ایک دفعہ تو دیکھ لو نا، پھر آئندہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایک دفعہ کا دیکھنا زندگی کا روگ بن جاتا ہے، دل کا روگ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ اندر سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور وہی مثال صادق آتی ہے کہ خارش کا مریض جب کھجانا شروع کرتا ہے، وہ کھجلی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کھجلی گھٹتی نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید کھجانے سے کچھ آرام ملے گا، کھجاتے کھجاتے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، لیکن کھجلی ختم نہیں ہوتی۔ یہی مثال گناہ کی ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس کی طبیعت گناہ سے سیراب نہیں ہوتی کہ تسلی ہو جائے کہ ہاں بس یہاں پر بس ہو گئی، نہیں، وہ تقاضا بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ فون پہ بات کرتا تھا، اب اس سے سحری نہیں ہوتی، اب دوبارہ بھی بات کرنے لگا، پھر اس سے سحری نہیں ہوتی تو تیسری مرتبہ بھی بات کرنے لگا، پھر شوق ہوا کہ ملاقات بھی کرنے لگا، چھپ چھپ کے ملنے بھی لگا، اور ہوتے ہوتے پھر ایسا روگ پیدا ہو گیا کہ کبھی کبھی تو انسان کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو مؤذن مسجد کے مینار پہ چھت پہ جا کے اذان دیتا تھا، تو چھت پر اذان دینے کے لیے گیا، برابر پڑوس میں برابر میں نصارہ کا گھر تھا، عیسائی نصارہ، ان کی نوجوان بچی پہ جو نظر پڑی، خوبصورت بچی تھی، بس دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ دیکھنا دل کا روگ بن جاتا ہے۔ بس اوپر سے نیچے اترا، اس کے دروازے پہ چلا گیا کہ جی آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شادی؟ تم مسلمان، ہم نصرانی، شادی کیسے ہوگی؟ اگر شادی کرنی ہے تو ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ کہا جی مجھے منظور ہے۔ ایمان چلا گیا، ایمان رخصت ہو گیا، اور کہا کہ ایسے نہیں شادی ہونے والی، پہلے اتنے برس تک ہمارے فارم پر وہ خنزیر اور سور بھی چرانے ہوں گے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب جو مسجد پہ چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، اب اس عیسائی کے وہ سور چرا رہا ہے۔ پھر کوئی چوٹ لگی، پیر میں زخم ہو گیا، ٹانگ گلنے لگی، زخم قابو نہ آیا۔ اس لڑکی کے باپ نے دیکھا کہ ارے اب تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہا، تو ٹھڈا مار کے گھر سے نکال دیا، چل جا اپنا کام کر۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو ایمان تو بھائی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی تو بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو کبھی گناہ کا علاج گناہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد دوبارہ بات کروں گا تو تسلی ہو جائے گی، اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد اگر دوبارہ دیکھ لوں گا پھر تسلی ہو جائے گی، اور پھر میں نہیں دیکھوں گا۔ نہیں، اس سے زیادہ دیکھے گا، اس سے زیادہ بات کرے گا، اس سے زیادہ ملاقات کرے گا، اور یہ مرض گھٹے گا نہیں، یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ زد کس چیز پر آئے گی؟ ضرب کس چیز پہ لگے گی؟ ضرب ایمان پہ لگے گی۔ کمزور کیا ہوگا؟ ایمان کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا، کیونکہ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، نیکی انسان کو بہادر بناتی ہے، شجاع بناتی ہے۔ گنہگار آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ جب محمد بن قاسم سندھ آیا تو یہ یہاں راجہ داہر تھا، یہ روڑی کے پاس قلعہ ہے، راجہ داہر یہیں کا تھا، اور کتنی 17 سال کا نوجوان تھا، بصرہ سے چلا، پتہ چلا کہ جی اس راجہ داہر نے کچھ مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں۔ تو اتنی پہلے حیا تھی، غیرت تھی لوگوں کے اندر کہ جب یہ پتہ چلا، حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، یہ اس کا بھتیجا لگتا تھا،
حالانکہ حجاج ابن یوسف ظالم امت ہے کہلاتا ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کی کہ مسلمان کی بچی کو ہندو اٹھا کے لے جائے، تو محمد بن قاسم کو بھیج دیا، اور محمد بن قاسم جب یہاں پر آیا تو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ جو راجہ داہر ہے اس نے اپنی سگی بہن کو بیوی کی جگہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ بس اب تو فتح یقینی ہے۔ کیوں کہ جو آدمی شہوت پرست ہوتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا، جو اس درجے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر غرق ہوتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا۔ شجاعت اور بہادری اگر انسان کے اندر آتی ہے اللہ کے ذکر سے آتی ہے، نیکی سے آتی ہے، وہ نیکی اس کے روح کی غذا بنتی ہے، اس کے ایمان کی غذا بنتی ہے، اور اگر روح کے اندر طاقت ہوگی جبھی تو دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اور یہاں تو یہ اپنی روح کو کمزور کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا نہیں، نیک کام کرتا نہیں، اور گناہوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ اپنی نفسانیت کو قوی کر رہا ہے، روحانیت کو کمزور کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ ارے بھائی گناہ سے بچنا تو ہم کہتے ہیں بہت آسان ہے، جتنا آسان گناہ سے بچنا ہے اتنا آسان تو کوئی کام نہیں، کوئی اتنا آسان کام نہیں جتنا آسان گناہ سے بچنا ہے۔ ایک ڈر، ایک خوف کی ضرورت ہے، ایک استحضار کی ضرورت ہے، ایک صرف نفس کو آنکھ دکھانے کی ضرورت ہے، شیطان کو آنکھ دکھانے کی ضرورت ہے کہ بچہ ذرا سی شرارت کرتا ہے نا، ماں تھوڑی ترچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، باپ ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، بچہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نفس کو ذرا ترچھی نگاہ سے دیکھو تو صحیح، شیطان کو ذرا ترچھی نگاہ سے دیکھو تو صحیح، دیکھو کس طرح سیدھا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اپنی لگام نفس اور شیطان کے حوالے کر دی جائے تو پھر گناہ سے کیسے بچے گا؟ پھر تو گناہ سے بچنا مشکل ہے، پھر زبان کیسے قابو آئے گی، یہ نگاہ کیسے قابو آئے گی؟ پھر تو فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج ہو یہی رہا ہے کہ ایک طرف ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، خلوتیں ناپاک ہیں، اس موبائل فون نے خلوتوں کو ناپاک کر دیا، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی پاس موجود نہیں، لیکن فیس بک کے ذریعے بے حیائی میں مبتلا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی لعنت، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، دنیا جہاں کی بے حیائی سب اس پر جمع ہے۔ اچھائی نہیں دیکھتے لوگ، بے حیائی دیکھتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات بھی بہت عجیب ہے کہ آپ کوئی صحیح چیز بھی اگر سرچ کرنا شروع کریں تو وہ غلط چیز خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے، اور ظاہر انسان کے نفس میں شرارت تو ہے، وہ بجائے صحیح کام کرتے کرتے غلط چیز کی طرف چلا جاتا ہے، اور تصور کیا ہے کہ اکیلا تو ہوں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ ارے کوئی کیسے نہیں دیکھ رہا؟ پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار کیوں قائم نہیں ہوتا؟ کوئی انسان اگر نہیں دیکھ رہا، انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، تیرا عیب انسان کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتا ہے، لیکن پیدا کرنے والے رب سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وہ تو کہہ رہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ یہ مراقبات ہے، اور اس مراقبے کو قائم کرنا چاہیے، اس کا استحضار جمانا چاہیے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ احسانی کہلاتا ہے کہ جب نفس کے اندر اس درجے کی شرارت بڑھ جائے کہ گناہوں کا چھوڑنا مشکل معلوم ہونے لگے، تو پھر اسے ایک تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کو، اس کے عذاب کو، کہ انسان خود تو اتنا کمزور کہ ذرا سر میں درد ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، کانٹا چبھ جائے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بخار آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، ہائے مرا ہائے مرا ہائے مرا۔ تو اتنا بہادر ہے کہ دوزخ کے عذاب کو برداشت کر لے گا، قبر کے عذاب کو برداشت کر لے گا، کہ جس میں ایک ایک اژدہا ایسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے اس اژدہے کا ناخون اتنا بڑا ہوگا، وہ خود اژدہا کتنا بڑا ہوگا جو بے نمازی پر مسلط کیا جائے گا، کہ صبح سے شام تک اگر کوئی چلتا رہے اس کے ناخون کی مسافت کو طے نہ کر سکے۔ اژدہا کتنا بڑا ہوگا جس کا ناخن اتنا بڑا ہوگا۔ تو اب جب آدمی اللہ کے عذاب کو سوچے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ کتابوں میں واقع آتا ہے، ایک نوجوان تھا، جنگل میں رہتا تھا، طالب علم تھا، علم دین پڑھ رہا تھا، جنگل میں جھونپڑی ڈال کے رہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی شکار کے لیے نکلی، راستہ بھٹک گئی، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی۔ اب جب اندھیرا ہونا شروع ہوا تو اسے کہیں پہ چراغ کی روشنی نظر آئی، وہ دور سے روشنی دیکھ کر چلی آئی، دیکھا کہ جھونپڑی ہے، ایک نوجوان ہے، چراغ کے آگے کتاب لیے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا جی میں رات یہاں پہ بسر کرنا چاہتی ہوں، میں بچھڑ گئی، قافلے سے بچھڑ گئی۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ اس نوجوان نے اپنا بستر چھوڑ دیا، کہا جی آپ اس بستر پہ آرام کر لیں، اور خود کتاب لے کر چراغ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اب رات ہے، جنگل کی رات ہے، اندھیری رات ہے، تنہائی ہے۔ اس اندھیری رات میں، اس تنہائی میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک جگہ پہ جمع ہیں، اور جہاں پر اس طرح کی خلوت ہو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نفس ہے نا انسان کا بڑا شریر ہے، اللہ اس کی شرارت سے انسان کی حفاظت فرمائے، یہ بڑا شریر ہے، بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی اپنے کو کوئی بڑا پہلوان مت سمجھو، کوئی بڑا یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا نیک ہوں، پارسا ہوں۔ فرماتے تھے جہاں پھسلن ہوتی ہے وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ کسی اس ناز میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بڑا نیک، بڑا متقی، میں بڑا پارسا، نہیں، ڈرنا چاہیے کہ جہاں پھسلن ہوتی ہے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ اب اس تنہائی کے اندر اس نوجوان شہزادی کو نیند نہیں آتی، پریشان ہے، ڈر رہی ہے، ادھر یہ کتاب لے کر چراغ کے سامنے بیٹھا مطالعہ کر رہا ہے۔ اب وہ شہزادی یہ دیکھتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان اپنی انگلی کو چراغ کی لو کے آگے لے جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چراغ کی لو پر لے جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ ساری رات اسی ماجرے میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی اس نے کہا کہ بھئی رات تو مجھے بھی نیند نہیں آئی، خوف تھا، نہ معلوم کیا ہو جائے، لیکن میں نے ایک عجیب یہ منظر دیکھا کہ ساری رات آپ کیا یہ مشق کرتے رہے کہ اس چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھتے تھے، ہٹا لیتے تھے، رکھتے تھے، ہٹا لیتے تھے، آخر اس کا سبب کیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ جب اس اندھیری رات میں آپ میرے اس جھونپڑی میں آئیں تو میں نے تو اپنا بستر دے دیا، لیکن نفس میں شرارت پیدا ہو گئی، نفس گناہ کے تقاضے کرنے لگا، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور ہوگا، ہوتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے، نہیں، ہوگا، ہوتا رہے گا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کریں گے تو اللہ کا قرب پائیں گے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بنیں گے، مقابلہ کر کے بنیں گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، مقابلہ کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے، اپنے نفس سے باتیں کرنی چاہیے کہ تو جو گناہ کے خیالات ڈال رہا ہے، یہ گناہ کر لے، یہ کر لے، کیسے کر لوں، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو میں تجھے راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دوں؟ جا، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، چل اپنا کام کر۔ اپنے نفس سے بات کرنی چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے۔ آج ہم مکالمہ نہیں کرتے۔ وہ نوجوان اپنے نفس سے مکالمہ کر رہا تھا، اس کا نفس گناہ کا تقاضا کرتا تھا کہ اس سے اچھا موقع کیا ملنے والا ہے، لیکن وہ اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ تو نے اگر گناہ کیا تو تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، چل ایسا کر، یہ چراغ کی جو آگ ہے نا، اس کی جو لو ہے، تو اس چراغ کی لو کو تو برداشت کر لے، میں یہ گناہ کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی انگلی کو چراغ کی لو پہ لے جاتا تھا، اس کی جو تپش لگتی تھی، نفس کہتا تھا نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ تو کہتا تھا جب تو اس چراغ کی لو کو برداشت نہیں کر رہا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ ساری رات اسی لڑائی میں گزار دی۔ کس سے لڑائی میں؟ نفس سے لڑتے لڑتے، خواہش سے لڑتے لڑتے ساری رات گزار دی۔ کیسا نیک نوجوان تھا،
کیسا متقی پارسا تھا. اور جب کوئی اللہ کے لیے اس نفس سے لڑتا ہے، تقویٰ کو، پارسائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اس کا نقد صلہ بھی عطا کرتا ہے. کہ جب وہ شہزادی صبح کو اپنے محل میں گئی، قافلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، شہزادی کو لے گئے، تو شہزادی نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ جی آپ نے میری شادی تو کرنی ہے تو وہ غریب، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو جھونپڑی ہے، لیکن میں نے ایسا نیک متقی انسان نہیں دیکھا کہ جس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اور ساری رات وہ اپنے نفس سے لڑتا رہا، خواہش سے لڑتا رہا. کاش کہ اللہ یہ حوصلہ ہمیں بھی عطا کر دے. یہ جو نفس سے لڑنے کا حوصلہ ہے نا، اسے اپنی قوت بنانا چاہیے، اسے اپنی طاقت بنانا چاہیے. انسان کو شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے. کہ ویسے تو ہم ہارنے کو، شکست کو برا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگیاں شکست کا نمونہ نظر آتی ہیں. کہ بار بار ہم نفس سے بھی شکست کھاتے ہیں، شیطان سے بھی شکست کھاتے ہیں، اور بڑے بہادر بنتے ہیں، بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ارے جو نہ نفس کا مقابلہ کر سکے اور نہ شیطان کا تم مقابلہ کر سکے، بار بار شکست کھاتے ہو، اور دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہو. کس بات کے بہادر ہو؟ کس بات کی یہ بہادری ہے؟ بہادری تو جب تھی کہ اللہ کے لیے نفس کو چت کر دیتے، شیطان کو چت کر دیتے. اللہ تقویٰ پہ نقد انعام عطا کرتا ہے. صلہ تو آخرت میں ملے گا، پھل تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے. اور کچھ ملنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ اس لیے میں گناہ کو چھوڑتا ہوں کہ کچھ ملے گا، وہاں ملے گا، وہاں کے انتظار میں رہنا چاہیے. یہاں کے نہیں. یہاں کچھ نظر نہ آیا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہے گا ملا تو کچھ نہیں، چلو گناہ ہی بہتر ہے، پھر گناہ کرو. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا ہے. کچھ ملنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرنی ہے. کچھ ملے یا نہ ملے اس پہ کیوں نظر ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. اور جس کا اللہ راضی ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، پھر اسے کچھ نہیں چاہیے. جس کا اللہ راضی ہو جائے. تو شہزادی نے کہا، اپنے باپ سے، بادشاہ سے کہا کہ آپ نے میری شادی تو کرنی ہے، ایسا نوجوان، نیک نوجوان، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی اس سے کر دی جائے. غریب ہے، جھوپڑی کا رہنے والا ہے، لیکن ہے تو نیک نا. بادشاہ نے اس نوجوان سے اس کی شہزادی کی شادی کر لی، اور آگے چل کے وہی نوجوان بادشاہ بن گئے. اللہ نے تقویٰ پہ کیسا انعام عطا فرمایا. تو بھائی اللہ کے یہاں تقویٰ کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور جتنے بھی اللہ نے انعامات رکھے ہیں نا، دنیا اور آخرت کے انعامات، وہ ہے بھی متقین کے لیے. جنت بھی اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے، انعامات بھی اللہ نے متقین کے لیے رکھے ہیں. اور یہ دنیا، یہ شہوات، یہ لذات، تو یہ دنیا تو دار المحن ہے نا، امتحان گاہ ہے. تو امتحان گاہ میں بیٹھ کر تو پرچہ حل کرنے کی فکر ہوتی ہے. کہاں شہوات و لذات کسی کو فکر ہوتی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں اسے کوئی بریانی اور کوئی پراٹھے یاد آتے؟ اسے تو ہے کہ جلدی جلدی سوال کرنا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، کہ ٹائم نہ نکل جائے. تو یہ زندگی کا وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جیسے ریت مٹھی کے اندر ہونا، وہ نکلتی چلی جاتی ہے، وہ مٹھی کے اندر رکتی نہیں ہے. ایسے یہ زندگی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے. اس لیے خدا کو راضی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا کی رضا کے ساتھ جینا چاہیے. وہی مزیدار زندگی ہے، وہی پر لطف زندگی ہے. اپنے مالک کو ناراض کر کے کوئی غلام کبھی کامیاب ہوا ہے؟ کبھی چین سکون پایا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں کی توفیق دے، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے، اور نیکی اور تقوی والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ شہوات سے لذات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنے والا بنا یا اللہ اپنی رضا کا قصد ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ نفس اور شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں یا اللہ نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں اے اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں اے اللہ نیکی کے کرنے میں بھی تیری مدد کے محتاج گناہ سے بچنے میں بھی یا اللہ تیری مدد کے محتاج اے اللہ تو ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما تو ہی ہمارا مددگار ہو جا تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہو جا اے اللہ نیکی کے کرنے میں بھی مدد فرما گناہ سے بچنے میں بھی مدد فرما اے اللہ دنیا کے اس امتحان گاہ میں اے اللہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یا اللہ تو ہمیں کامیاب فرما کامیابی والے کاموں کی اعمال کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما یا اللہ جو ماضی ہمارا غفلتوں میں گزر گیا یا اللہ اس پر ندامت عطا فرما یا اللہ اس کی تلافی کا فکر عطا فرما پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما آئندہ یا اللہ نیکیوں پر ہمیں استقامت نصیب فرما یا اللہ نیک بنا نیکوں سے محبت عطا فرما نیکی پر چلنے والا بنا نیک اعمال کی رغبت دلوں میں پیدا فرما برے اعمال کی بری صحبتوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما اپنے اغیار سے دلوں کو خالی فرما ناجائز محبتوں سے شہوتوں سے لذتوں سے ہمارے قلوب کو خالی فرما اے اللہ اس قلب کو اپنی آماج گاہ بنا اے اللہ تو ہی اس دل میں آ جا اے اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما سب کے رزق میں اعمال میں یا اللہ برکت عطا فرما یا اللہ بے حساب برکت عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ یہ مہنگائی بھی ایک آزمائش ہے اس سے نجات عطا فرما سب کے گزر بسر کو آسان فرما سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ سب کی حفاظت فرما کفالت فرما ضروریات کو از غیب پورا فرما قدم قدم پر اپنی مدد کو تائید اور نصرت کو شامل حال فرما
یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔